الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ عز و جل نے انعامات کیے تھے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ والی آیت میں اجمالاً اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد نام لے لے کر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں۔ یہاں دوسری نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ جب تمہیں اللہ عز و جل نے فرعونیوں سے نجات دی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو نیل تک پہنچے تو فرعون جو تھا وہ بھی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ گیا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے لشکر لے کے آ گیا اور سامنے دریا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ عز و جل نے انہیں اپنا عصا جو تھا وہ سمندر پر دریا پر مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے دریا پر اپنا عصا مارا تو اس پر 12 خشک راستے بن گئے، جس میں سے بنی اسرائیل گزر کر دوسری جانب دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب فرعون بھی ان کے پیچھے چلتا چلتا جب دریا کے عین بیچ کے اندر پہنچا تو اللہ عز و جل نے دریا کو دوبارہ سے ملنے کا حکم ارشاد فرما دیا، تو اس کا سارا لشکر جو تھا وہ غرق کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل یہ سارا معاملہ دوسری جانب کھڑے دیکھ رہے۔ تو اسی نعمت کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا کہ یاد کرو کہ اللہ نے جب تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا یعنی اس کے اندر رستے بنائے تمہارے لیے، اور فرعونیوں سے تمہیں نجات دی اور ان کو غرق کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ انہیں کتاب عطا کی جائے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور طور پر آنے کا حکم دیا کہ 30 دن ہماری بارگاہ میں گزارو۔ پہلے 30 دن مقرر کیے، پھر اس میں 10 دن کا اور اضافہ کیا، یعنی 40 دن ٹوٹل موسیٰ علیہ السلام کو طور پر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ طور پر چلے گئے اور 40 دن تک کسی سے کلام نہ کیا، اور پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنی قوم پر نائب مقرر کر گئے۔ تو پیچھے سامری جادوگر نے ہیرے جواہرات زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے یعنی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے، بس موسیٰ اس کو بھول گیا ہے، موسیٰ اپنے خدا کو بھول گیا ہے۔ اس بچڑے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کی جو پاؤں کی خاک تھی وہ اس کے منہ میں ڈالی، تو اس سے وہ بولنا شروع ہو گیا، کیونکہ سامری کی جو پرورش ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے۔ پہاڑ کی اوٹ میں وادی کے اندر اس کو رکھا گیا اور وہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔
یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کی قسمت میں ایمان نہ ہو اس کا کیا اندازہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور سامری کی پرورش خود جبرائیل امین نے کی، لیکن اللہ عز و جل کے ہاں دونوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ سامری نے شرک و بت پرستی پر قوم کو لگا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پیغمبری سے نواز دیا۔ تو یہ اللہ عز و جل کی حکمتیں ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سامری جادوگر کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو ان کے اس گناہ کا کفارہ بتایا۔ کفارہ یہ بتایا کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ جنہوں نے اس کی پوجا کی ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان سب کو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل نے انہیں معافی عطا فرما دی ان کے گناہ کی۔ اسی نعمت کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا پھر تم موسیٰ کے بعد بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، لیکن ہم نے تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ اگلی والی آیت میں فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم ہمارا احسان مانو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین آمین بجائے خاتم النبی، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا اس کو واپس چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافے فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔